نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ حضرات درود شریف پڑھا کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آپ رمضان مبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال ہو رہے ہوں گے اور رمضان مبارک کی روزے بھی رکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح پورے ماہ مقدس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جس طرح ہم نے پہلی ویڈیو میں یہ بیان کیا کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں کمر کس لیتے اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا تو پورا ماہ آپ اپنے بستر پہ تشریف نہ لاتے، اتنی اس قدر عبادت کرتے۔ مزید فرماتی ہیں جب ماہ رمضان تشریف لاتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی کثرت فرماتے اور خوب گر گڑھا کر دعائیں مانگتے اور اللہ عز و جل کا خوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری رہتا۔ معزز ناظرین و سامعین، ماہ مقدس میں خوب صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، کیونکہ صدقہ خیرات کرنا بھی تیرے میرے نبی کی سنت مبارک ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان آتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو رہا کر دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی ہیں اور سخاوت کا دریا سب سے زیادہ اس وقت جوش پر ہوتا جب رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین ملاقات کے لیے حاضر ہوتے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک کی ہر رات میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کا دور فرماتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر کے معاملے میں سخاوت فرماتے، یعنی کہ رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے قرآن مجید فرقان حمید کا دور کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو قرآن مجید فرقان حمید سناتے اور جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید فرقان حمید سناتے، اور اس سے ہمیں یہ بھی سبق حاصل ہوا کہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنی چاہیے، اس قدر کرنی چاہیے، اس طرح جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے اس طرح لگاؤ ہو جائے کہ ہمارا تلاوت کیے بغیر گزارا نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیرات اس قدر قدرے کہ ایسے ہوتا جیسے کہ دریا بہ رہا ہو۔ تو جس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو پھر قلم اٹھایا، آپ نے پھر کمال کر دیا۔ فرماتے ہیں میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے سلطان ہیں،
جب وہ رمضان کریم کے اندر اتنے صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، آپ کی امتی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی زندہ کریں، اپنے صدقہ و خیرات غریبوں میں ضرور تقسیم کریں۔ کتنے ایسے گھر ہیں جن کے گھر میں سحری نہیں بنی ہوگی، کتنے اس انتظار میں ہوگے کہ آج کہاں سے افطاری آئے گی۔ تو آپ سب حضرات اپنے ہمسایوں کا، رشتہ داروں کا، عزیز و اقارب کا ضرور خیال کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ کے سارے روزے بھی قبول فرمائے اور آپ کے صدقہ و خیرات بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔